پاکستان پر حملہ کرتا ہے، بزدلانہ اٹیک کرتا ہے بھارت، وہی روایتی طریقہ، رات کے اندھیرے میں نشانہ بنایا سویلینز کو، شہادت ہوتی ہے بچوں کی۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا، 5 طیارے مار گرائے ہیں اور مختلف چیک پوسٹوں سے ان کے فوجی بھاگ گئے، ایک چیک پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس مس ایڈوینچر کا؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیے یہ گفتگو تو آبویسلی ابھی ایوالونگ سچویشن ہے، آپ نے خود ہی بتا دیا جو ابھی تک نقصان ہے۔ بنیادی بات اس وقت یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے حساب سے جوہری ہتھیار اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں ایک ایسی رجیم اس وقت سربراہ ہے، ایسی پارٹی، ایسی سوچ جو فیشزم کی عکاسی کرتی ہے، اس لحاظ سے کہ ان کا یہ ماننا ہے اور بالکل کھل کے ہندوتوا کا یہ ماننا ہے کہ خاص طور پہ مسلمان جو ہیں وہ انفیریئر ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے جو وہاں بھی وہ کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے خلاف پچھلے سال 2 سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ ہم چھت دوڑیں گے، ہم قبضہ کر لیں گے، اور پھر پچھلے 2 ہفتے میں جس طرح بات ہو رہی تھی، ایسے بھی ایسے پاکستان میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، خالی جگہ ہے، آئیں گے لیں گے، جو دل کرے گا کریں گے۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو اب دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ملک جو ہے اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ود نیوکلیئر ویپنس۔ اس وقت تو دنیا کا ایک ہی کام ہے، مجھے لگتا ہے ہم نے تو دیکھیے صاف بتایا جواب آئے گا، جواب آیا تو فریکشن آف دا رسپانس ہے نا۔ اب تو دیکھنا ہے کہ کیا ہندوستان کو دنیا یہ بات باور کرا سکتی ہے کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں آپ کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد اسکیلیشن رکے، کیسے رکے۔ سو دیو کریٹڈ اے ویری ڈینجرس انپریسیڈنٹڈ، میرا خیال دنیا میں یہ تاریخ میں رقم ہوگا کہ ایک نیوکلیئر ملک جو ہے اس نے کسی پہ الزام لگایا دوسرے نیوکلیئر ملک پہ اور کوئی ایویڈنس نہ دے سکا، 2 ہفتے دنیا ایویڈنس مانگتی رہی، 2 ہفتے بات ہوتی رہی کہ ریسٹرینٹ دکھائیں اور حملہ کر دیا۔ تو یہ تو اب اسی طرح ہے کہ جس کا دل کرے وہ کہے جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، میرا خیال ہے کہ ساتھ والے نے کی ہے تو میں حملہ کر رہا ہوں۔ اب اس میں جوہری ہتھیار ہو، کسی کے پاس نہ ہو، 2 بلین لوگوں کی زندگی کا سوال ہو اور یہ چیز ہو جائے، تو دیکھیے وہ تو اب انڈیا اس وقت ایک ڈارلنگ بنا ہوا ہے آف دا ویسٹ بیکاز آف دی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ، ورنہ تو اس طرح کی چیز اگر ہو جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، میرا خیال ہے اس وقت یہ گلوبلی سینکشن ہونا چاہیے۔ موجد صاحب آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ پہلگام واقعے کے بعد 0 ایویڈنس پرووائڈ کی گئی، کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آئی۔ دوسرے بڑا ایمپل ٹائم تھا، 2 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا، لیکن ان کے تھنک ٹینک نے، ان کے جو مشیر ہیں، انہوں نے یہ مشورے دیے مودی سرکار کو کہ آپ اٹیک کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری صرف نریندر مودی پر ہی نہیں، ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے؟ وہ کیا سوچ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بلا سے، میری طرف سے وہ ایڈوائزر پہ بھی ہو اور ان کی فوج پہ بھی ہو اور فلاں پہ بھی ہو، وائی شوڈ آئی کیئر؟ میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کی ریاست نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، صاف سی بات ہے۔ ان کے اندر کیا مسائل ہیں، کس نے کہا، کیوں کہا، سوچ ہے نہیں ہے، بگیٹڈ ہے، فیشسٹ ہے، یہ تو ان کے مسائل ہیں۔ دنیا صرف یہ دیکھے کہ ایک نیوکلیئر ملک نے دوسرے ملک بغیر کسی ایویڈنس کے حملہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مودی صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں اپنی فوج کو فری ہینڈ دے رہا ہوں۔ یہ آفرین ہے ایسی فوج پہ جس کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان کے خلاف ان کے پاس کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، ٹرین ایڈوانٹیج پاکستان کے پاس ہے، کوئی لمیٹڈ وار کی صورت جو ہے بنتی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پھر بھی ایک ایسا کر دیا، اور وہ اس لیے کہ آئی ایم شیور ان پہ پریشر ہوگا۔ جو وہاں پہ ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے، جس طرح کی میڈیا فرینڈلی بات تھی، تو ان کا خیال ہوگا کہ جی یہ ٹارگیٹ ہے، پھر وہی بات ہے کہ ادھر کریں گے ادھر کریں گے تو بچت ہو جائے گی۔ 2019 میں بھی نہیں ہوئی، استفادہ نہیں ہونی تھی، پہلے کہہ دیا تھا نہیں ہونی۔ تو بہت ہی ایک احمقانہ سی سوچ ہے، اور یہ ان کی سوسائٹی میں نا ایک مسئلہ آ گیا ہے، whether we like it or not، یہ ایک بڑے سیریس پرابلم ہے سوچ کا۔ سارے کے جو ان کے نیبرز ہیں ادھر یہ مسئلہ ہے اس وقت ہندوستان کے ساتھ، تو انفارچونیٹلی یہ ہے۔ بہرحال
فی الحال تو وی ہیو ٹو فوکس، ہم نے اپنے آپ کو انشاءاللہ پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں پھر بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اگر ان کا میڈیا پاگل ہو گیا تو ہم نے بھی یہ کرنا شروع کر دینا ہے. ہم فیکٹس پہ رہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جو ہوا ہے، اور پھر دنیا جو ہے اگر وہ عقل کے ناخن لے تو ہندوستان کے پاس جائے اور ان کو سمجھائے، اور وہ ہو بھی رہا ہے. ابھی تمام دنیا بالکل ہم فیکٹس کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. انڈین طیارہ گرا، جہاز گرا، ہمارے پاس باقاعدہ پکچرز بھی موجود ہیں، فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں.